अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 10th स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और आपकी जो पढ़ाई है माशाल्लाह अच्छे से चल रही होगी। उर्दू की जो न्यू बुक है क्लास 10 की, उसके वीडियोस जो हैं ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली हैं। हिस्सा नज़म और गज़ल जो है ऑलरेडी कंप्लीटेड है। चैप्टर्स जो हैं वो ऑलमोस्ट 2 जो हैं वो बाकी हैं। तो आपकी कामयाबी की दुआओं के साथ यूनिट 9 जो है सवेरे जो कल आँख मेरी खुली, इसको डिस्कस आउट करते हैं। तो सबसे पहले जो पतरस बुखारी हैं राइटर मुसन्निफ़ जो हैं, इनका तारुफ जो है, असल नाम पतरस बुखारी का असल नाम सैयद अहमद शाह था। पैदाइश वो 1898 में पेशावर में पैदा हुए। इनके वालिद का नाम सैयद असदुल्ला शाह था। इब्तदाई तालीम पेशावर में हासिल की। आला तालीम बाद अज़ां गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से MA किया। बैरून मुल्क आला तालीम के लिए इंग्लिस्तान गए और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से अंग्रेज़ी अदब में डिग्री हासिल की। ऑल इंडिया रेडियो 1937 में ऑल इंडिया रेडियो के महकमे में बतौर डायरेक्टर खिदमत अंजाम दी। क़याम पाकिस्तान के बाद गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के प्रिंसिपल मुकर्रर हुए। सिफारती खिदमत 1950 में अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदा बनाए गए। अहला ओहदा जो है 1955 में अक़वाम मुत्तहिदा के शोबा इत्तलात में डिप्टी सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हुए। वफ़ात जो है 5 दिसंबर 1958 को न्यूयॉर्क में हरकत कल्ब बंद होने से इंतकाल किया। अदबी मकाम जो है उन्होंने कलमी नाम पतरस बुखारी से शोहरत पाई। तसानीफ़ जो है उनका मशहूर मजमूआ पतरस के मज़ामीन है जो उर्दू अदब में संग मील की हैसियत रखता है। पतरस बुखारी के असलूब में शगुफ्तगी, मिज़ाह, तंज़, कौले मोहाल और पैरोडी की झलक नुमायाँ है। अदबी मकाम जो है वो उर्दू के मुनफरिद मिज़ाह निगार, इंशा परदास और ज़िंदगी के गहरे मुताले के हामिल अदीब थे जिन्होंने मिज़ाह को आला फ़िक्री सतह पर पहुँचाया। इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ मुश्किल अल्फाज के मानी जो हैं, जैसे शामत मुसीबत और बरसबील तज़किरा जो है ज़िक्र के तौर पर, मुक्काबाजी ज़ोर से दस्तक देना, आलम ख्वाब की हालत में लम्हा ब लम्हा वक्त के साथ साथ जल तरंग बजने वाली आवाज़, पेंडोलम जो है झूलने वाला आला, ख्वाबीरा सोया हुआ और वाजबी मामूली, पेशतर जो है पहले, अहले ज़ोक रखने वाले, तूफ़ान थमा, शोर ख़त्म हुआ, सुबह काज़िब, छोटी सुबह की रोशनी जो है, तयन मुकर्रर होना, बदतमीज़ बेअदब, दादा जान के मंजूर नज़र, पसंदीदा, अदम तशद्दुद, नरमी बरतना, बनी नो इंसान, तमाम इंसान, वारिद हुए दाखिल हुए और दरा मछली जो है हल्की खुशी, मौसीकियत मौसीकी का असर, मुताला पढ़ाई, कतार सफ़ लकीर, इज़्तिराब बेचैनी, मुलामत डांट या शर्मिंदगी, ज़मीर अंदर की आवाज़, शगुफ्ता तबई, खुश मिजाजी, गुंचा दहनी जो है मुस्कुराना, सादत आसार, खुशबख्ती की अलामत, मुस्तैद तैयार, बेखुनी, जड़ काट देना, ऐश पसंदी जो है आराम तलबी, मुतवातर लगातार, महशरिस्तान, हंगामा, सकून व इत्मीनान, आराम, दिल आवेज़ी, दिल को भाने वाली चीज़, मुइम्मा पहेली, मरूब मुतासिर होना और ज़हद व तक़वा परहेज़गारी। इस चैप्टर का जो खुलासा है, पतरस बुखारी इस मज़ाहिया मज़मून में जल्दी उठने की नाकाम कोशिशों को बयान करते हैं। वो अपने पड़ोसी लाला जी से दरख्वास्त करते हैं कि सुबह जगा दिया करें, मगर लाला जी हद से ज़्यादा जोश के साथ रात 3 बजे ही जगा देते हैं। मुसन्निफ़ बार बार इरादा करता है कि सुबह सवेरे उठकर मुताला करेगा, लेकिन नींद और सुस्ती के हाथों हार जाता है। वो मुताला शुरू करने की बजाय किताबों को तरतीब देने में वक्त गुजार देता है। सुबह जल्दी उठने का अज़्म कई बार करता है, मगर हमेशा 10 बजे आँख खोलती है। अंजाम ये निकलता है कि इनकी ज़िंदगी का मामूल भी यही बन जाता है कि एक जागना 6 बजे लाला जी के कहने पर और दूसरा जागना 10 बजे नींद पूरी होने के बाद। तो इस तंज़िया असलूब में इंसानी कमज़ोरी और सुस्ती को हल्के फुल्के अंदाज में पेश किया गया है। मरकज़ी ख्याल जो है, इस सबक का मरकज़ी ख्याल ये है कि इंसान अक्सर बुलंद इरादे करता है मगर अमल की कमज़ोरी से अपने मकासद हासिल नहीं कर पाता। पतरस बुखारी ने मज़ाहिया अंदाज में ये दिखाया है कि सुबह सवेरे उठने के फ़ज़ाइल जानने के बावजूद इंसान सुस्ती और गफलत के बायस वक्त ज़ाया कर देता है। पढ़ने से पहले पूछें का जो पोर्शन है चैप्टर के स्टार्टिंग की साइड में ना क्वेश्चन लिखे थे कि तंज़ो मज़ाह से क्या मुराद है, दोनों में क्या फ़र्क है।
طنز و مزاح ادب کا وہ انداز ہے جس میں زندگی کی ناہمواریوں، عیوب اور مزاح کا خیز پہلوؤں کو ہنسانے کے ساتھ ساتھ سوچنے پر بھی مجبور کیا جاتا ہے۔ طنز میں تنقید کا پہلو غالب ہوتا ہے جبکہ مزاح میں خوشی اور تفریح نمایاں رہتی ہے۔ فرق جو ہے نا دونوں میں، پہلا جو ہے مقصد طنز معاشرتی یا فردی خامیوں پر تنقید کرتا ہے، اور مزاح جو ہے ہنسی اور خوشی فراہم کرتا ہے۔ انداز جو ہے طنز تیکھا اور چبھتا ہوا، جبکہ مزاح جو ہے ہلکا پھلکا اور خوشگوار ہوتا ہے۔ اثر جو ہے طنز جو ہے قاری کے دل میں تلخی یا سنجیدگی پیدا کرتا ہے، مزاح جو ہے قاری کے چہرے پر مسکراہٹ لاتا ہے۔ مثال جو ہے طنز جو ہے یہاں سچ بولنے والے ہمیشہ مصیبت میں ہوتے ہیں، مزاح میری جیب ایسی ہے کہ مہینے کے آخر میں خود ہی قسطوں میں آ جاتی ہے۔ تو اس کے علاوہ یہ جو دوسرا کوسچن وہاں لکھا تھا، پطرس بخاری کی تحریریں کس قسم کی ہیں؟ تو یہ خالص مزاح، پطرس بخاری کی تحریریں جو ہے خالص اور شستہ مزاح کی بہترین مثال ہیں۔ روزمرہ زندگی وہ عام اور معمولی واقعات کو برجستہ اور دلچسپ انداز میں بیان کرتے ہیں۔ اسلوب بیان جو ہے ان کا انداز سادہ، شگفتہ اور دلکش ہے، جس میں کوئی تلخی نہیں۔ نمایاں خصوصیت جو ہے ان کے مزاح میں ہلکی پھلکی خوشگواری اور دلکشی نمایاں رہتی ہے۔ ایکسرسائز میں ایک پورشن لکھا تھا پیراگراف سا، اس کے نیچے کچھ سوالات تھے۔ اسلوب کی تعریف بیان کریں۔ اسلوب سے مراد مصنف یا شاعر کا وہ انفرادی انداز ہے جس میں وہ اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے۔ یہ اسلوب مصنف کی شخصیت اور اس کے خیالات کا عکاس ہوتا ہے اور اسے دوسرے اسالیب سے ممتاز کرتا ہے۔ اسلوب الفاظ کے چناؤ، جملوں کی ساخت اور اظہار کے طریقے بنتا ہے۔ پھر پطرس بخاری کی تحریروں میں ہمیں کون سی صورتیں ملتی ہیں؟ پطرس بخاری کی تحریروں میں ہمیں مزاح اور ظرافت کی خالص صورتیں نمایاں طور پر ملتی ہیں۔ ان کی تحریروں میں طنز و مزاح کا خاص انداز پایا جاتا ہے جو پڑھنے والے کے دل میں بے ساختہ خوشی اور مسرت پیدا کرتا ہے۔ پطرس بخاری کا مزاح کس قسم کے مزاح کی مثال ہے؟ پطرس بخاری کا مزاح ایک خالص ظریفانہ مزاج کی مثال ہے جو زندگی کی تلخیوں کے خلاف ایک فطری دفاع کا کام کرتا ہے۔ ان کی تحریروں کا مقصد قاری کو ہنسی اور خوشی فراہم کرنا ہے اور وہ سنجیدہ مسائل کو بھی ہلکے پھلکے انداز میں پیش کرتے ہیں۔ پطرس بخاری کے اسلوب کی خصوصیات کیا ہیں؟ پطرس بخاری کے اسلوب کی نمایاں خصوصیات میں برجستگی، شگفتگی اور ادبی اثرات شامل ہیں۔ ان کی تحریر میں چست جملوں کا استعمال، محاورات کا برجستہ استعمال اور کردار نگاری کی مہارت پائی جاتی ہے جو ان کے مزاح کو دلکش بناتی ہے۔ وہ انگریزی ادبیات سے بھی متاثر تھے۔ پطرس بخاری اپنی تحریروں میں کس قسم کی تکمیل سے طنزیہ و مزاحیہ کیفیات پیدا کرتے ہیں؟ پطرس بخاری اپنی تحریروں میں الفاظ کی تکمیل، فکروں کی تکمیل اور حالات کی تکمیل سے طنزیہ و مزاحیہ کیفیات پیدا کرتے ہیں۔ وہ حاضر جوابی کے ذریعے مزاح پیدا کرتے ہیں جس سے قاری کو ایک گہرا اور دیر پا تاثر ملتا ہے۔ اس کے علاوہ ایکسرسائز میں یہ گرامر کا چھوٹا پورشن ہے جس میں تلخیص نگاری جو ہے اس کے بارے میں تھا۔ تو تلخیص کسی طویل عبارت کو مختصر اور جامع انداز میں پیش کرنے کا نام ہے۔ اس طرح کے اہم نکات برقرار رہیں اور غیر ضروری تفصیلات نکال دی جائیں۔ اس کے بعد یہاں پہ ایکسرسائز میں ایک عبارت دی ہوئی تھی جس کی تلخیص کرنی ہے۔ تو یہاں پہ اس کی تلخیص جو کی گئی ہے نا کہ ایشیا کے لوگ بادشاہ کو خوشی اور ترقی کا ذریعہ مانتے تھے، جبکہ یورپ کے لوگ عمدہ انتظام اور قانون ساز مجالس کو انسان کی بھلائی کا سبب سمجھتے تھے، لیکن حقیقت میں یہ سب تصورات غلط ثابت ہوتے ہیں۔ تھیساورس کا جو پورشن ہے ایکسرسائز میں، تھیساورس جو ہے ایک ایسی کتاب یا لغت کو کہا جاتا ہے جس میں الفاظ کے مترادفات اور متضاد دیے جاتے ہیں۔ اس کی مدد سے جو ریڈر ہوتا ہے قاری، وہ کسی لفظ کے لیے بہتر یا متبادل الفاظ تلاش کر سکتا ہے۔ تو ماخذ جو ہے نا اس لفظ کا، یہ یونانی زبان کا لفظ ہے اور جس کے معنی خزانہ یا ذخیرہ کے ہیں، اس لیے تھیسورس جو ہے نا کو الفاظ کا خزانہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد درج ذیل الفاظ کے معنی سے واقفیت کے لیے تھیسورس اور لغت کا استعمال کرتے ہوئے معنی لکھیں اور ان کے درست تلفظ کے فہم کے لیے ان پر اعراب بھی لگانے ہیں۔ یہاں پہ اس کا جواب دیا گیا ہے، جیسے غدر ہے جس کا معنی دھوکہ، فریب، وعدہ خلافی، اور مغموم جو ہے غمگین، دل گرفتہ، افسردہ۔ جمکٹا جو ہے ہجوم، بھیڑ، لوگوں کا اکٹھ۔ صلاح جو ہے رائے، مشورہ، نیک نیتی، بھلائی۔ مراقبہ دھیان لگانا، غور و فکر، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے یکسو ہونا۔ اس کے بعد مکلف جو ہے ذمہ دار، بوجھ یا ذمہ داری اٹھانے والا۔
واگزاشت جو ہے چھوڑ دینا، ترک کرنا، دست برداری. لشکر جو ہے فوج، سپاہ جرنیلوں کی ماتحت لشکری جو ہے. اور کم سن نابالغ، کم عمر، نو عمر. چھپر جو ہے گھاس یا ٹہنیوں سے بنا ہوا چھوٹا کچا مکان یا سایہ. تو یہاں پہ یہ جو چیپٹر ہے اس کی ایکسرسائز کا جو نمایاں حصہ تھا پیپر کے لحاظ سے بھی اور تیاری کے لیے، اس کو ہم نے سارٹ آؤٹ کیا ہے. اس کے علاوہ جو الفاظ معنی ہیں، خلاصہ اور مرکزی خیال، مصنف کا تعارف جو ہے اس کو بھی ڈسکس آؤٹ کیا ہے. امید ہے یہ ویڈیو، یہ لیکچر اور یہ جو نوٹس ہیں یہ آپ کی پریپریشن کے لیے ہیلپ فل ہوں گے. اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ وقت پہ آپ کو نیو ویڈیو مل سکے. اس کے علاوہ اگر اس بک سے ریلیٹڈ مزید ویڈیوز یا نوٹس کی ضرورت ہو تو چینل پہ اس کی پلے لسٹ موجود ہے. اس کے علاوہ ویڈیو کی جو ڈسکرپشن ہے اس میں بھی پلے لسٹ کا لنک دیا گیا ہے. آلموسٹ یہ کورس ہمارا جو ہے کمپلیٹ ہو رہا ہے. اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں. آپ کی کامیابی کی دعاؤں کے ساتھ جلد نیو ویڈیو میں نئے لیکچر کے ساتھ ملیں گے. ہیو اے نائس ٹائم.